تم غمگین ہوگے مگر تمہارا غم خوشی میں بدل جائے گا۔ خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی ڈاکٹر وحید انجم چینل جیزس میڈیا پہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی بہت ساری برکات سے مالا مال کرے، آپ کے سارے غم کو خوشی میں بدل دے، آپ کی ساری پریشانی کو خوشگوار ماحول میں بدل دے، آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے، آپ کی زندگی کی ساری مشکلات کو اپنے پاک اور پوتر نام سے حل کر دے۔ آج ہم دعا کریں گے آج کے کلام کے ساتھ کہ خدا ان لوگوں کو جو مالی معاملات پر خاموشی سے رو رہے ہیں، جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں یا آنے والے کل کے بارے میں پریشان ہیں، آج ہم ان کے لیے دعا کریں گے جو مالی کمزوری، قرض یا بے روزگاری یا ٹوٹے ہوئے خوابوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ خداوند سبوں کی پریشانیوں کو ختم کرے گا، خداوند سبوں کی کمزوری کو دور کرے گا، اور جن پر قرض ہیں خداوند اپنی خزانوں کو کھولے گا اور ان کے قرض کو ختم کر دے گا، ٹوٹے ہوئے خوابوں کو پورا کرے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آپ کے آج اس دعا کے وسیلے سے، آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے حالات کو بدل سکتے ہیں، تو ہمارے ساتھ مل کر شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے گا اور اپنے دلوں کو کھولیے گا اور پورے ایمان کے ساتھ خداوند سے دعا کریں گے۔ لیکن دعا سے پہلے آج کا زندہ کلام جو ہمارے لیے نجات کا کلام ہے، ہمارے لیے تسلی کا کلام ہے، ہمارے لیے قوت کا کلام ہے، جو ہماری ہر طرح کی کمی کو ختم کرتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام ہمارے لیے جو تسلی بخش کلام ہے، مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 16 باب 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھ لو گے۔ تب اس کے بعد شاگردوں نے آپس میں کہا، یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھو گے، اور یہ کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ پس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد جو وہ کہتا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ یسوع کو یہ معلوم تھا کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے ان سے کہا کہ کیا تم آپس میں میری اس بات کی بابت پوچھتے ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھ لو گے؟ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم رو گے اور نالہ کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی، تم غمگین تو ہوگے مگر تمہارا غم خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کی تمجید کرتے ہیں۔ وہ پروردگار خالق خدا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اگر آج ہم اپنی مالی حالات پر، اپنے مالی معاملات پر افسردہ ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، یا مالی معاملات کی وجہ سے نہایت ہی افسردہ ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا،
ہمیں کبھی پریشان نہیں ہونا، کبھی اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا، بلکہ آج سر مل کر، ایک جماعت ہو کر، ایک دل ہو کر اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری مشکلات، اپنے سارے غم، اپنی ساری تکالیف، اپنی ساری ضرورتیں، اپنی ساری مالی پریشانیاں اکٹھی کر کے خداوند کے قدموں میں ڈال دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، وہ ممکن ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ وہ بڑا مہربان خدا ہے، اس کے خزانوں میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ہم کیوں مایوس ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیا ہمارا ایمان نہیں کہ ہمارا خداوند جو پتھر میں کیڑے کو خوراک دیتا ہے وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں بلا سکتا؟ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، زبور 34 اس کی 10 آیات میں، کیونکہ آج کی دعا ہم پورے ایمان کے ساتھ اس کے کلام کے وعدوں کی روشنی میں کریں گے، کیونکہ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، زبور اس کے 34 باب اس کی 10 آیت میں، ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہو سکتے ہیں، پر خدا کے فرزند، خدا کے طالب ہرگز بھوکے اور پیاسے نہ رہیں گے، وہ کبھی حاجت مند نہ رہیں گے۔ تو ہم کیوں کر پریشان ہیں؟ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم خدا کے چنے ہوئے ہیں، ہم خدا کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر صلیب کی چوکھٹ پر قربان کیا، اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا فدیہ دیا، تو ہمیں کسی چیز کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ آئیں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی حلیمی کے ساتھ، بڑی فروتنی کے ساتھ خداوند کے قدموں میں جھکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور خداوند سے دعا کرتے ہیں جو بڑا مہربان ہے کہ اے خدا اپنے سیلابی دروازوں کو کھول دے اور رزق کے سیلاب کو اس طرح کھول دے تاکہ ہماری زندگیوں میں کسی چیز کی کمی نہ رہے، ہر طرف فراوانی ہو۔ اگر کہیں پہ بھی قرض کی کمی ہے، اگر قرض زیادہ ہے تو خداوند قرض سے آزادی لائے ہے، اور جہاں کہیں کمی ہے، خزانے کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، خداوند وہاں پہ اضافہ لائے، اور جہاں پہ خوف ہے وہاں پہ خداوند ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرے گا۔ ہم دعا کریں کہ اے خداوند جو کچھ مجھے پہلے دیا ہے اسے سنبھالنے کی قدرت عطا کر دے۔ اے قدوس خداوند خدا، میں غربت کی ہر نسل کی لعنت کو، دشمن کے ہر جھوٹ کو توڑتا ہوں جو کہتا ہے کہ میرے پاس کبھی کافی نہ ہوگا۔ اے خداوند دشمن ہر وقت اسی چیز کی تگ و دو میں رہتا ہے کہ یہ کافی نہیں، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ اے خداوند ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں اپنی تمام ضروریات کو، اپنی ساری حاجات کو تیری حضوری میں لے آتے ہیں، اپنی ساری ضروریات کو تیری قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اپنے الہی خزانوں کو کھول دے، اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے اور اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر، اپنے بچوں کی ہر ضرورت کو اپنے الہی خزانے سے پورا کر دے۔ اے پربھو یسوع، تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہم تیری چرنوں میں آتے ہیں، تیری حضوری میں آتے ہیں، تجھے ہی سے مانگتے ہیں، کیونکہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار خالق خدا ہے۔ ہم تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتے، کیونکہ پیارے خداوند ہم غیر معبودوں کے سامنے جھک ہی نہیں سکتے، کیونکہ تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا پروردگار خالق ہے۔ ہم تیرے بچے ہیں، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ پیارے خداوند خدا تیری حضور التجا کرتے ہیں، ہمیں پیارے خداوند اپنے الہی خزانوں سے عطا کر دے۔ پیارے خداوند تیرے بیٹے جو بے روزگاری کی وجہ سے آج افسردہ ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، یسوع راجا میں ان سب کو تیرے حضوری
में ले आता हूँ। प्रभु यीशु तो इन सबको छू ले, इन सबको अपने पाक रूह का मसा लगा दे, इनको अपने लाइक खजानों से इनकी हर ज़रूरत को पूरा कर, इनको रोज़गार अता कर दे, इनको पेरे खुदावंद अच्छी जॉब अता कर दे, इनको पेरे खुदावंद अच्छा कारोबार अता कर दे, ताकि पेरे खुदावंद की नेक और हलाल और पेरे खुदावंद अच्छा रोज़गार कमा कर अपने ख़ानदान की बेहतर कफालत कर सकें। तेरी बेटियाँ जो पेरे खुदावंद खुदा परेशान हैं, घर के दाना पानी की वजह से, घर के अनाज की वजह से परेशान है, यीशु राजा तो इनके दाना पानी को अपने लायक खजानों से पूरा कर दे, इनकी मिट्टी से कभी आटा खत्म ना हो, इनकी कुप्पी से कभी तेल ना खत्म हो, और प्यारे खुदावंद इनका चूल्हा कभी बंद ना हो, इनके दाने पानी को, इनके किचन को बरकत दे दे, ब्लेस कर दे, और प्यारे खुदावंद इनको फरावानी से अता कर दे। प्यारे खुदावंद कभी इनके भूखे बच्चे इनके कभी भूखे ना सोएं, प्यारे खुदावंद कभी वो भूख से ना बिल बुलाएं। आए प्यारे खुदावंद, क्योंकि मैं फिर तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूँ, इस बात को, तेरे वादे को याद करवाता हूँ जो ज़बूर प्यारे खुदावंद 38 में लिखा है कि बबर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन प्यारे खुदावंद खुदा तेरा तालिब कभी भूखा नहीं रह सकता। मेरे खुदावंद ज़बूर 34 उसकी 10 आयत में यूं मरकूम है। हम उसी बात को, तेरे वादे को यूं ही दोहराते हैं, और मेरे खुदावंद एक बार फिर तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तो अपने फर्जंदों को कभी भूखा नहीं रहने दे सकता। ऐ परवरदिगार खुदावंद, अपने बच्चों को, अपने फर्जंदों को तो नींद में उतार कर देता है। ऐ खुदावंद, तो अपने तालिब को नींद में उतार कर देते हैं। आज तेरे ये बेटे और बेटियां इस वक्त तेरी हजूरी में हैं। परवरदिगार खुदावंद, तो इनकी सारी हाजतों को पूरा कर दे, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दे, इनकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर दे, इनके प्यारे खुदावंद दाना पानी को अपने पाक फजाइल से भर दे, इनके अनाज को बरकत दे दे, इनके जानवरों को बरकत दे दे। प्यारे खुदावंद खुदा इनके रोज़गार को बरकत दे दे, इनको और ज़्यादा मजबूती अता कर दे। प्यारे खुदावंद, इस वक्त जो तेरे बेटे और बेटियां इस वक्त तेरी हजूरी में हैं, यीशु राजा तो इनकी ज़िंदगियों को पाक रूह से भर दे, इनकी ज़िंदगियों को अपने फ़ज़ाइल से भर दे, इनके घरानों को अपने पाक नूर से मुनव्वर कर दे, इनके घरानों में अपने पाक रूह को अंजेल दे। प्यारे खुदावंद, के घरानों में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। प्यारे खुदावंद, इनकी औलाद को, इनके बेटों को, इनकी बेटियों को अपने माँ बाप के ताबे कर दे, और प्यारे खुदावंद बख्श दे ये तेरे वफादार बेटी और बेटियां बनकर तेरे सच्चे पैरोकार बन सकें। परवरदिगार खुदावंद, तो अपने बच्चों की दुआओं को सुनता है, उन्हें कबूल फरमाता है। आज तेरे बेटी और बेटियां हम बड़े ईमान, भरोसे और यकीन के साथ तेरे हुजूरी में आते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं। हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। मांग लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। अजीज मोमिनीन, अगर आपका पक्का ईमान है कि खुदावंद ने आज की दुआ के वसीला से, आज के कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी को बदला है, आपको बदला है, तो इस कलाम को अपने तक ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक खुदावंद का ये कलाम पहुँच सके। हो सकता है आपके वसीला से कोई जान नजात पाए और वो बच जाए। खुदावंद आपको इसका अजर देगा, आमीन।